السلام علیکم دوستو، میں ہوں شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈینجرس مین انڈرٹیکر کے بارے میں لب کشائی کریں گے۔ انڈرٹیکر کے نام سے بڑے بڑے ریسلر بھی کانپتے ہیں۔ ان کے فین ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے رہتے ہیں، پر اس ویڈیو میں ہم انڈرٹیکر کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کچھ ایسی حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جنہیں سن کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے ہم انڈرٹیکر کا آپ سے مختصر تعارف ضرور کرائیں گے۔ ناظرین، انڈرٹیکر ریسلنگ کی دنیا کا ایک ایسا ستارہ ہے جس نے WWE میں سب سے زیادہ عزت، دولت اور شہرت کمائی۔ یہ 2 سے زیادہ دہائیوں سے رنگ میں اپنے انوکھے انداز سے لوگوں کا دل جیتتے رہے۔ ان کے چاہنے والے امریکہ، پورے یورپ اور ایشیا تک پھیلے ہوئے ہیں۔ مشرف کے دور میں جب چینل عام ہوئے تو انڈرٹیکر پاکستان میں بھی مقبول ہو گیا۔ بہرحال اب انڈرٹیکر رنگ سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، لیکن ان کے فالوور اب سوشل سائٹس پر، ٹویٹر وغیرہ پر ان کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے فالوور یہ چاہتے ہیں کہ انڈرٹیکر ریٹائرمنٹ واپس لے کر رنگ میں اترے۔ ایسے اشارے بھی ملے ہیں کہ انڈرٹیکر ریٹائرمنٹ واپس لے لیں۔ خیر، یہ تو بات ہوگی ان کی مقبولیت کی، لیکن یہاں پر ہم بات کریں گے کہ انڈرٹیکر نے اسلام قبول کر لیا تھا یا نہیں۔ یہاں پر لوگوں میں 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انڈرٹیکر نے اسلام قبول کر لیا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھنے جا رہے ہیں جس سے آپ کا سارا سسپینس ختم ہو جائے گا۔ دوستو، یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے جہاز میں لی گئی اس تصویر سے۔ تقریباً 13-14 سال پہلے 4 جون 2004 میں جب انڈرٹیکر USA سے باہر کہیں اپنے WWE کے شو کے لیے جا رہے تھے اور جہاز میں اس وقت ہزاروں فٹ کی بلندی پر تھا۔ اتفاق سے اس جہاز میں انڈیا کے ایک بڑے صوفی بزرگ سیدنا برہان الدین بھی موجود تھے۔ ان کی روحانیت سے انڈرٹیکر بھی شاید پہلے سے ہی متاثر تھا۔ انڈرٹیکر کو جب جہاز میں ان کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر خصوصاً ان سے ہاتھ ملانے آ پہنچے۔ دوستو، اس چند منٹ کی ملاقات اور رسمی گفتگو سے پاکستان اور انڈیا کے میڈیا نے افواہ پھیلا دی کہ انڈرٹیکر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انڈرٹیکر کی اس مختصر سی ملاقات میں جب یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ کب صوفی صاحب نے انڈرٹیکر کو اسلام قبول کرنے کا کہا اور کب انڈرٹیکر نے کلمہ پڑھا، اس بات کا خود انڈرٹیکر کو بھی نہیں پتا، کیونکہ کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انڈرٹیکر کا مذہب کیا ہے جب تک وہ خود ایسی کوئی سٹیٹمنٹ یا اعتراف نہ کرے۔ اس واقعہ کے کئی دفعہ سوشل میڈیا پر بھی گھسیٹا جاتا رہا۔ خصوصاً سال 2011 اور 12 میں فیس بک پر انڈرٹیکر کو مسلمان کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ سیدنا برہان الدین صاحب 17 جنوری 2014 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ خود ان کی جانب سے بھی کبھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا گیا کہ انہوں نے کبھی ریسلر کو اسلام میں آنے کی دعوت دی یا انڈرٹیکر ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمارے میڈیا کے کچھ ساتھی بغیر تصدیق کے خبر پھیلانے میں مہارت رکھتے ہیں، بلکہ یہی ماجرا کنگ آف پاپ میوزک مائیکل جیکسن اور بالی ووڈ سپر سٹار سنجے دت کے ساتھ بھی ہے۔ ان کو بھی ہمارے کچھ لوگ زبردستی اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کی طرف سے کبھی بھی کوئی اعتراف نہیں کیا گیا۔ انڈرٹیکر نے اپنا آخری میچ رومن رائس سے ہارنے کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ہارنے کے بعد وہ کافی دیر لیٹے رہے اور پھر اٹھے اور اپنی ٹوپی اتاری اور ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ انڈرٹیکر کا اصل نام مارک ولیم ہے۔
انڈرٹیکر 21 سال تک ناقابل شکست رہے۔ دوستو آپ دیکھ رہے تھے یہ کیسے۔ میرا نام ہے شبیر۔ ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔